السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم، جو کہ تحریر ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 46۔ وقار الحسن نے جب سے اس گھر میں قدم رکھا، ایک تکلیف دہ احساس نے مستقل ان کا احاطہ کر لیا تھا۔ بظاہر وہ بالکل نارمل انداز میں سب سے ملے تھے، مومو کے ہونے والے سسرال بھی گئے، لڑکے سے ملے، سب معاملات احسن طریقے سے طے ہو رہے تھے، مگر گھر میں ہر جگہ، ہر کمرے، لان کے ہر گوشے میں اس کی آہٹیں تھیں۔ وہ کسی بھی چیز کو چھوتے، کچھ بھی اٹھاتے، اندر ایک حوق سے اٹھتی۔ اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کے لاڈ، اس کے بدلتے تیور، پھر وہ وقت جب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ کون سا لمحہ تھا جو ان کی نگاہوں کے سامنے نہ آیا ہو؟ اس کی طارق کے ساتھ رخصتی۔ کیا یہ سب میرے جانے کی وجہ سے ہوا؟ میں جو گھر اور بچوں کے مستقبل کی خاطر دیار غیر کی صعوبتیں سہ رہا تھا، جو یہیں رہتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ ایک پچھتاوا مسلسل ہوتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ محرم نساء انہیں زیورات کے سیٹ دکھانے لائی تھی۔ کچھ خاص نہیں، انہوں نے سگریٹ بجھائی۔ میں جانتی ہوں۔ تو پوچھتی کیوں ہوں؟ وہ تلخ ہوئے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ طارق نے کچھ تو بتایا ہوگا۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب اسے خود سے الگ بھی تو نہیں کر سکتے۔ میں اسے اپنے اندر مار چکا ہوں، انہوں نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ ہم کوئی اور بات کریں؟ محرم نساء نے بغور ان کا چہرہ دیکھا، پھر زیورات کے ڈبے کھولنے لگیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سرسری انداز میں کہا تو محرم نساء کو برا لگا۔ انہیں یاد تھا ایمن کی دفعہ کیسے انہوں نے ہر چیز میں دلچسپی لی تھی۔ ایمن جتنے تو نہیں ہیں، پھر بھی محرو، تو مجھے تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع تو ہاتھ سے جانے دیا کرو۔ ان کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ محرم نساء اپنی جگہ شرمندہ ہو گئیں۔ I'm sorry۔ ٹھیک ہے، اب یہ یاد رکھو، آج کے بعد اس گھر میں اس کا نام نہیں لیا جائے گا، انہوں نے قطعی لہجے میں کہا تو وہ چیزیں سمیٹنے لگیں۔ زیورات یوں ہی کھلے پڑے تھے۔ محرو، مومو خوش ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے پوچھا تو محرم نساء نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ ہاں، کیوں؟ یوں ہی پوچھ رہا ہوں، اب میرا دل کچھ اور برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ بالکل مطمئن ہے وقار۔ وہ گڑبڑا کر وضاحت دینے لگیں، پھر باقی چیزیں سمیٹ کر اٹھ گئی تھیں۔ وقار الحسن نے زیور کے ڈبے دیکھے تو ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے چھوا، پھر ایک انگلی کے جنبش سے بند کر دیا۔ کچھ تو یاد آیا تھا کہ آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے، اس کے لیے جسے اپنے اندر دفن کر چکے تھے۔ اور قبروں پر رویا جاتا ہے، بیان کیے جاتے ہیں۔ ان کا دل کرلا رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایمن اس گھر کے سامنے سے گزرے اور گاڑی کی سپیڈ کم نہ ہو، مگر آج پیر سیدھا بریک پر گیا تھا۔ وہ کچھ لمحے غائب دماغی کے ساتھ گھر کی سمت دیکھتی رہی، پھر ایک دم دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ مومل کی منگنی؟ کھلے گیٹ سے آتے جاتے لوگ، لان میں ہونے والی ارینجمنٹ۔ ہاں، آج مومل کی انگیجمنٹ ہے، شاید نکاح ہو۔ تو کیا ڈیڈی؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ ہاں، وہ آئے ہوں گے۔ اس کا ہاتھ تیزی سے دروازے تک گیا اور وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ مجھے ان سے ملنا ہے۔ ہاں، وہ لاکھ مجھ سے ناراض رہی مگر مجھ سے محبت کرتے ہیں، اپنی ساری اولاد سے زیادہ۔ سامنے دیکھ کر ناراض نہیں رہ سکیں گے۔ اس نے تیز تیز قدموں سے سڑک عبور کی اور کھلے گیٹ تک آ گئی تھی، مگر اندر نہ جا سکی۔ آج سے تم میرے لیے مر گئی، میری صرف 2 بیٹیاں ہیں۔ نہیں، غصے میں تو انسان بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ انہوں نے سب دل سے تو نہیں کہا ہوگا۔ اس نے کھلے گیٹ پر ہاتھ رکھا، اس کی نظریں یہاں وہاں لوگوں کے بیچ گھوم رہی تھیں، شاید وہ سامنے نظر آ جائیں۔ بی بی، اندر نہیں جاؤ گی؟ کسی نے یوں راستے میں کھڑے ہونے پر ٹوکا تھا۔ پاس سے گزرتے کپل نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا، اور وہ جو جا رہی ہوں کہہ کر آگے بڑھنے کو تھی، ایک دم رک گئی۔ اگر انہوں نے سب کے سامنے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا تو اور نہ جانے لوگوں سے کیا کہا ہوگا۔ اس کے دونوں ہاتھ پہلو میں آ گرے۔ تجھ سے پہلے تیری بدنامی لوگوں تک پہنچی ہوگی ایمن، اور جو تیری وجہ سے مومو کی خوشیاں ادھوری رہ گئیں تو۔ نہیں، یہ وقت ان سے ملنے کا نہیں۔ کل، ہاں میں کل آؤں گی، کہیں بھری محفل میں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ قدم پلٹنے سے انکاری تھے مگر وہ خود کو زبردستی گھسیٹتی واپس مڑ گئی تھی، اور اندر مہمانوں میں گھرے وقار الحسن سے کسی انجان نے پوچھا، آپ کی بڑی بیٹی دکھائی نہیں دی؟ وہ اپنی جگہ چپ کے چپ رہ گئے۔ مر گئی کے الفاظ لبوں پر منجمد ہو گئے۔ تبھی تھوڑی دور کھڑی محرم نساء نے پاس آ کر ان کا بازو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ملک سے باہر ہوتی ہے، اس لیے نہیں آ سکی۔ انہوں نے محرم نساء سے نظریں چرائیں اور آنکھ میں کچھ پڑ گیا کہہ کر دونوں آنکھیں مسل ڈالی تھیں۔ دوسری طرف ایمن کا ایک ایک پل قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا نانا، وہ پاکستان میں ہے، وہ میرے ڈیڈی واپس آ گئے ہیں۔ وقار الحسن آ گیا؟
انہوں نے چونک کر اس کا پرجوش انداز دیکھا۔ تم ملی؟ نہیں، مومو کی منگنی تھی۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہارے بغیر؟ بس یوں ہی جملہ منہ سے پھسل گیا۔ ایمن کی رنگت مان پڑ گئی۔ وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں۔ انہوں نے تعصب سے اپنی نواسی کو دیکھا۔ وہ پوچھنا چاہتے تھے پھر وہ اتنی پرجوش کیوں ہے، مگر لب بھینچ کر رہ گئے۔ مگر نانا، ایمن نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ فون پر غصہ کرنا ایک اور بات ہے اور سامنے، میں جانتی ہوں وہ مجھ سے کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو، میں انہیں منا لوں گی، اپنی ہر غلطی کی معافی مانگ لوں گی، ان کے پیر پکڑ لوں گی۔ وہ مجھے گالیاں دیں گے، دھتکاریں گے، ماریں گے، مگر معاف کر دیں گے، ہے نا نانا؟ معاف کر دیں گے نا؟ وہ بے بسی سے اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دیکھتے رہے۔ بتائیں نا نانا جان، وہ ان کا ہاتھ زور زور سے ہلا کر پوچھنے لگی۔ انہوں نے محض اس کی تسلی کی خاطر اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ یوں خوش ہوئی گویا آدھی معافی تو مل ہی گئی۔ شاہ نیل کب سے پاس کھڑا ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھ رہا تھا، گویا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ بابا نے مالا؟ اس کا معصوم ذہن بس یہیں تک سوچ سکتا تھا۔ بابا گندے؟ نہیں بچے، بابا نے نہیں مارا۔ ایمن نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ آنٹی نونا نہیں، ہاں نہیں رونا، بس خوش۔ ایمن نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا اور مسکرا دی تھی۔ بہت ہوشیار بچہ ہے، بس مجھ سے نہ جانے کس بات کی دشمنی۔ وہ ایمن کا دھیان بٹانے کو ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ بظاہر وہ پہل گئی مگر دھیان تو وہیں اٹکا تھا۔ بس ایک ہی سوچ ان کی طرح چپتی۔ اگر ڈیڈی نے مجھے معاف نہیں کیا تو؟ ایک ایک پل گن گن کر رات گزاری۔ کروٹیں بدلتے وہ سارے جملے سوچتی رہی جو اسے وقار الحسن سے کہنے تھے۔ وہ اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتے تھے۔ ایمن کے پاس یہی موقع تھا۔ کہیں صبح کے قریب جا کر آنکھ لگی اور جب کھلی تو دھوپ چہار سو پھیل گئی تھی۔ ارے میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی؟ وہ ہڑبڑا کر بیڈ سے نیچے اتری، ہاتھ منہ دھو کر بالوں میں الٹا سیدھا برش پھیرا، کپڑے بدلے اور چلی آئی تھی۔ سارا راستہ وہ یہی دعا کرتی آئی کہ کسی اور سے سامنا ہوئے بغیر وقار الحسن سے ملاقات ہو جائے۔ مگر لان میں ہی مہر النساء چائے پی رہی تھی، اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ تم؟ گھر پر چھائی خاموشی بتاتی تھی کہ ابھی بقیہ نفوس محو خواب ہیں۔ غالباً وہ بھی ابھی ابھی بیدار ہوئی تھیں۔ لان میں کل کی تقریب کے آثار نمایاں تھے۔ اوندھی سیدھی کرسیاں، باسی پھول، پیپر گلاس۔ کچھ بولو گی؟ انہوں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے بغور ایمن کا جائزہ لیا جو بری طرح پزل تھی۔ وقار سے ملنے آئی ہو؟ اس کا چہرہ پڑ گئی تھی۔ جی۔ کیوں؟ ایمن خاموش رہی۔ وہ تم سے قطع تعلق کر چکا۔ کہہ دینے سے رشتے ٹوٹ نہیں جاتے، ایمن نے آہستگی سے کہا۔ مہر النساء کو اچھو لگ گیا۔ ایمن نے قریب پڑے ٹیشو پیپر کے ڈبے سے ٹیشو نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ شکریہ، لگتا ہے زمانے نے عقل سکھا دی۔ پلیز مجھے ڈیڈی سے ملنا ہے۔ نہیں مل سکتی، تم اچھی طرح جانتی ہو وہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال چکا ہے۔ جو کچھ بھی ہے پلیز ان سے ملنے دیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ ثابت ہوا کہ وقت نے ایمن کے سب کسبل نکال دیے تھے۔ وہ مہر النساء کے سامنے کیسے فقیروں کی طرح گڑ گڑا رہی تھی۔ انہیں ترس آنے لگا۔ ایمن تم اس سے مل لیتی مگر وہ جا چکا ہے۔ انہوں نے نرمی سے ایمن کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ چلے گئے اتنی جلدی؟ وہ آنا نہیں چاہتا تھا، کہتا تھا ان گلی کوچوں میں ایمن کی بخشی رسوائیاں بکھری ہیں، مومل کی وجہ سے آنا پڑا، صرف 3 دن کے لیے۔ چلے گئے مجھ سے ملے بغیر ہی؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی۔ تبھی جو نکلی، اس پر نظر پڑتے ہی بھاگتی ہوئی قریب آئی تھی۔ ایمی تم؟ جو ڈیڈی چلے گئے؟ ایمن نے ہلکی سی آس کا دامن تھامتے پوچھا، گویا کہہ دے گی کہ نہیں وہ تو اندر سو رہے ہیں۔ کاش ایمی تم پہلے آ جاتی، شاید تمہیں دیکھ کر ان کا دل پگھل جاتا۔ وہ آج صبح یا اللہ مجھے نیند کیوں آ گئی؟ مہر النساء نے ترس اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ایمن کو دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ جو گیٹ بند کرانا۔ ایمن نے دھندلائی آنکھوں سے مہر النساء کو جاتے دیکھا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پلٹی۔ جو بھیگی تعصب آمیز آنکھوں سے ایمن کو جاتا دیکھتی رہی۔ وہ اسے روکنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتی تھی۔ آج پتہ چلا وہ مجھ سے کتنی نفرت کرنے لگے ہیں۔ وہ نانا کی گود میں سر رکھے روتی جا رہی تھی۔ وہ سچ مچ میری شکل دیکھنا نہیں چاہتے، صرف 3 دن کے لیے آئے اور چلے بھی گئے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ ایمن زندہ ہے یا مر گئی۔ مجھے تو لگتا ہے وہ میرے مرنے کی خبر سن کر بھی نہیں آئیں گے۔ ایمن چپ ہو جاؤ، انہوں نے بے بسی سے اس کا سر ہلایا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ایسی نفرت کے قابل ہوں، تو پھر آپ کیوں مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ مجھے دھتکار دیں، گھر سے نکال دیں۔ ایمی اسے صرف وقتی غصہ ہے،
گزرتے وقت کے ساتھ خود بخود مدھم ہو جائے گا۔ مت اتنے پیار سے باتیں کریں، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، بہت بری ہوں، کریکٹر لیس، آوارہ۔ وہ خود اذیتی کی انتہا پر تھی۔ بکواس بند کرو ایمی، خود کو اتنے برے الفاظ مت کہو۔ ان کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ ان کی بلند آواز پر جہاں کچن میں بچے کو ناشتہ کرواتی نسیمہ ٹھٹکی، وہیں فیکٹری کے لیے نکلتا شاہ بھی رک گیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں وہ بھی چیخ اٹھی تھی۔ میں واقعی بہت بری ہوں۔ آپ نہیں جانتے، میں اپنے شوہر کی موجودگی میں ایک غیر شخص سے ملتی رہی، اس پر اپنے شوہر کا پیسہ لوٹایا، اس سے لاشعوری طور پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے دروازے کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ کیوں شور مچا رہی ہو؟ جن باتوں کا پردہ خدا نے رکھا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے چیخ چیخ کر سارے زمانے کو بتانے کی؟ اس کا لہجہ بے حد برہم تھا، گویا اس لڑکی کی عاقبت نااندیشی پر غصہ آ رہا ہو۔ ایمن نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پردہ؟ کس بات کا پردہ؟ کیا تم نہیں جانتے؟ ایمن کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ میری بات اور ہے۔ شاہمیر نے ایک نگاہ نانا کے شدر چہرے پر ڈالی تھی۔ کیوں؟ تمہاری بات اور کیوں ہے؟ تم ہو کون؟ اس کی فرسٹریشن شاہمیر پر نکلنے لگی۔ سوچو تو کچھ بھی نہیں، سمجھو تو مسیحا۔ وہ قصدن مسکرایا۔ ایمن کھڑی ہو گئی۔ ایسا مسیحا جس نے میری زندگی تباہ کر دی۔ میں نے؟ شاہمیر نے تعجب سے اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ زندگی اب تباہ ہوئی ہے یا طاہر محمود کی میت میں برباد ہوتی؟ وہ تمہیں لوٹ کسوٹ کر چلتا بنتا، تمہارے پاس کیا بچتا؟ نانا ٹکر ٹکر دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ طاہر محمود؟ طاہر محمود کا کیا ذکر؟ اسی سے پوچھیں۔ شاہمیر نے ایمن کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، طاہر محمود کے خبیث سائے نے میری زندگی برباد کر دی، مگر میں نے بھی ایسا زخم دیا ہے کہ ساری زندگی اپنے زخم چاٹتا رہے گا، نہ جیے گا نہ مرے گا۔ مگر میں ڈیڈی کو کیسے بتاؤں کہ میری تاریخ سے طلاق کی وجہ طاہر محمود نہیں ہے؟ اسے تو پتہ بھی نہ چلتا۔ وہ شخص خوردہ انسان کی طرح دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ واویلا کرنے سے اپنا ہی تماشا بنواؤ گی، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ شاہمیر نے آسانیت سے سمجھایا۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کیا کرتا تھا، مگر ایمن کے ساتھ نیکی کرنے کے موڈ میں تھا۔ ہاں تو اٹھائیں انگلیاں، دھتکاریں، تھوکیں مجھ پر۔ اس کی ٹینشن اپنے عروج پر تھی۔ تم پاگل ہو رہی ہو۔ ہاں، ہو رہی ہوں، وہ بدلحاظی سے گویا ہوئی۔ سب کچھ بھول کر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو۔ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ تب ایسا کرو، چوک میں کھڑی ہو کر اعتراف جرم کر لو، لوگ تمہیں سنسار تو کریں۔ وہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھنے کا عادی نہیں تھا۔ تم؟ ایمن یوں لپکی گویا اس کا چہرہ نوچ لے۔ بس کرو تم دونوں۔ نانا ایک دم دھاڑے۔ وہ کچھ لمحے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتی رہی، پھر پلٹ کر نانا کے پاس جا بیٹھی۔ متورم چہرے پر غصہ اور بے بسی گڈمڈ ہو رہے تھے۔ وہ ایک عجیب سے احساس میں گھر کر مڑ گیا۔ نسیمہ کچن کے دروازے میں متجسس انداز میں کھڑی تھی۔ اگر شاہمیر دروازے میں نہ کھڑا ہوتا تو یقیناً کان لگا کر سب کچھ سن لیتی۔ بڑی ہی خوبصورت لڑکی ہے، باپ سر پر نہیں ہے، ماں چاہتی ہے کوئی بھی نیک شریف لڑکا دیکھ کر لڑکی کے ہاتھ پیلے کر دے۔ نسیمہ جہاں شاہمیر کو دیکھتی وہیں نت نئے رشتے گنوانا شروع کر دیتی۔ نسیمہ بی بی، مجھ سے تمہاری کوئی دشمنی ہے؟ شاہمیر نے چڑھ کر پوچھا۔ لو، کسی کا گھر بسانا دشمنی ہے؟ وہ برا مان گئی۔ تم سے کس نے کہا میں گھر بسانا چاہتا ہوں؟ کس نے کہنا ہے، مجھے خود پتہ ہے۔ نانا نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے منہ کے سامنے اخبار کر لیا۔ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، کہو تو تصویر لا کر دکھا دوں۔ انہیں تو بس نیک اور شریف لڑکا چاہیے، اس کی ماں تو… او بی بی، میں نہ نیک ہوں نہ شریف۔ تو بھیا تم میں برائی کیا ہے؟ میں نے آج تک تمہیں سگریٹ پیتے بھی نہیں دیکھا۔ جو کچھ پیتا رہا ہوں اس کی تفصیل بتا دوں تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگو گی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ آج تک اتنے مہینے ہو گئے، کہیں بلا ضرورت باہر نکلتے نہیں دیکھا، نہ کبھی کوئی دوست گھر آیا۔ وہ اسے نیک اور شریف ثابت کرنے پر تلی تھی۔ شاہمیر کو ہنسی آنے لگی۔ بی بی، آج تمہیں کوئی کام نہیں ہے؟ جاؤ، جان چھوڑو۔ تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی۔ بھیا، اپنا نہیں تو بچے کے بارے میں سوچو۔ میرے بھائی کراچی جا رہے ہیں، کام مل گیا تو ہم سب بھی چلے جائیں گے۔ نت نئے ہاتھوں میں پلنے والے بچے کی تربیت کیا خاک ہوگی؟ وہ بڑبڑاتی اٹھ گئی تھی۔ یہ پہلی بات تھی جس پر شاہمیر متفکر ہوا۔ نانا جان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ نسیمہ پتے کی بات کہہ گئی ہے، اس پر غور کرو۔ وہ متذبذب سا ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یا اپنے گھر والوں سے صلح کر لو، شادی کر لو، اپنے بچے کو یوں مت رولو، اسے باپ کے ساتھ ساتھ ماں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ دونوں کردار تم نہیں ادا کر سکتے۔ بچے کی شخصیت میں کجی رہ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا اور ذہین بچہ ہے، اسے مکمل گھر کا سکون دو۔ شاہمیر خاموش تھا۔ خاموشی یعنی نیم رضامندی۔
انہوں نے بات پلٹ دی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، تم اور ایمن ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ بس اتفاق سے سب کچھ میرے علم میں آ گیا اور میں نیکی کے موڈ میں تھا۔ یہ طاہر محمود؟ چھوڑیں سر، جو بیت گیا اس کا ذکر فضول ہے۔ آپ کی نواسی اس کے شر سے محفوظ رہی۔ وہ ٹانگیں کٹوا کر واپس چلا گیا۔ یہ قصہ ختم۔ اس نے چند جملوں میں سب سمیٹ لیا اور باہر آ گیا، جہاں ایمن شاہنیل کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ وہ اس دن سے ہی ناراض تھی۔ شاہمیر کو بھی احساس ہوا اسے یوں نانا کے سامنے طاہر محمود کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری ایمن، میں اس دن کچھ مس بہیو کر گیا تھا۔ وہ ایمن کے قریب رکا۔ وہ خاموش رہی۔ کچن سے نسیمہ نے شتر مرغ کی طرح گردن نکال کر ان دونوں کو دیکھا۔ تم جاب کی تلاش میں تھی۔ ہماری فیکٹری میں ایک پیکنگ گرل کی جگہ خالی ہے، اگر تم کہو تو۔ مجھے ابھی جاب نہیں کرنا۔ اس کا لہجہ روکھا سا تھا۔ تمہاری مرضی، تم نے کہا تھا اسی لیے۔ میں نے کب کہا میرے لیے جاب تلاش کریں؟ ایمن نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ شاید نانا نے، اس نے ماتھا کھجایا۔ شکریہ، آپ زحمت مت کریں۔ پتہ نہیں ایمن کو شاہمیر کا لہجہ استہزائیہ کیوں لگتا تھا۔ وہ شاہنیل کو لے کر اندر چلا گیا تو وہ کچھ غصے میں نانا کے کمرے میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ نانا جان، آپ اپنے کرایہ دار کو نکال دیں۔ خیریت؟ مجھے یہاں شفٹ ہونا ہے۔ وہ وہاں اتنے بڑے گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ اس گھر کو بیچ کر پیسہ بینک میں رکھوا کر خود پڑھائی شروع کر دو۔ انہوں نے آسان حل دیا۔ اور میں کہاں جاؤں گی؟ جو پیسہ ملے گا اسے ایک کمرہ چھت اس غریب کو بنوا دینا، کرایہ خود لیتی رہنا، گویا آپ اسے نہیں نکالیں گے۔ بچے، وہ جانے والا ہے، اب یہاں زیادہ دن نہیں ٹکے گا۔ انہوں نے اب کے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ نارنجی دم توڑتی شام کے پس منظر میں سبز بیلوں سے ڈھکا وہ گھر عین اس کے سامنے تھا۔ سبز بیلیں جس پر نارنجی اور سفید پھول کھلے تھے۔ وہ ڈاکٹر شہروز رضا کی نیم پلیٹ بھی پڑھ چکا تھا۔ یہاں تک آنا مشکل نہ تھا کہ پارک سے بچوں کو تعاقب کرتا آرام سے یہاں تک آ گیا تھا۔ ہاں، اس سے اگلا قدم دشوار ہی نہیں ناممکن لگتا تھا۔ اس نے پھر سے ان در و دیوار کو حسرت سے دیکھا، جس کی دوسری طرف موجود ہستی سے اس نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، اور نفرت بھی۔ نہیں، شاید شاہمیر نہیں شاہمیر، شاید تم کبھی بھی خود میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پاؤ گے۔ اس نے مایوسی سے سوچا اور بائک واپس موڑ لی۔ لیکن اس کے بعد بھی فیکٹری سے اٹھنے کے لیے کچھ لمحوں کے لیے وہ یہاں ضرور آتا تھا۔ شاید وہ کبھی باہر نکلیں کہیں جانے کے لیے اور ایک نظر انہیں دیکھ لے، صرف ایک نظر۔ کچھ مہینے چپکے سے نکل گئے۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا، پھر بھی شب و روز ایک روٹین میں گزرنے لگے۔ بینک میں رکھے روپے کو وہ سوچ سوچ کر خرچ کرتی۔ کتنے مہینوں سے ایک سوٹ بھی نیا نہیں بنایا تھا۔ جن کپڑوں اور چیزوں کو فالتو سمجھ کر پھینک رکھا تھا وہ بھی کام آ رہے تھے۔ زندگی زیادہ سہل نہیں پھر بھی گزر تو رہی تھی، مگر ایک دن سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر خالی ہاتھ کھڑی آنے والے وقت کی سختیاں دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک معمولی دن تھا۔ مہینوں سے امن کی یہی روٹین تھی کہ صبح نانا جان کے پاس آ جاتی اور شام کو گھر لوٹ جاتی۔ اسے کیا خبر یہ روٹین کسی کی نگاہ میں آ چکی ہے اور اسے ایک بڑے نقصان سے دوچار کرنے والی ہے۔ وہ معمول کے مطابق شام ڈھلے گھر لوٹی۔ ساتھ والے گیٹ پر ڈاکٹر مریم کی گاڑی رکی۔ کیسی ہو ایمن؟ کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر مریم گیٹ کھلنے کی منتظر تھی اور ایمن کو اپنا گیٹ خود کھولنا تھا، اس لیے وہ گاڑی باہر نکل آئی تھی۔ میرے نانا بیمار ہیں، میں ان کی دیکھ بھال کے لیے وہیں ہوتی ہوں۔ میں سمجھی تم لوگ مستقل شفٹ کر گئے ہو۔ صبح سامان جا رہا تھا۔ ارے نہیں، کسی اور کا ہوگا۔ اچھا، ٹرک تو یہیں کھڑا تھا۔ گیٹ کھل گیا تو ہاتھ ہلاتی گاڑی اندر لے گئی۔ ایمن نے بھی اس کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے باہر نکلی تو وہی مخصوص تھکن رگ و پے میں سرایت کر گئی جو یہاں آتے ہی اعصاب کو جکڑ لیتی۔ اس کا بس چلتا تو واپس ہی نہ آیا کرتی۔ اس نے لاک کھولا اور لاؤنج میں داخل ہوئی۔ مخصوص جگہ ہاتھ مار کر ساری لائٹ جلا دیں۔ نیم تاریک منظر ایک دم واضح ہوا اور وہ جہاں کی تھی وہیں تھم گئی تھی۔ بلکہ جھپک کر دیکھا مگر خالی ٹنڈار لاؤنج جس میں ایک بھی چیز نہیں تھی۔ صبح سامان جا رہا تھا نا؟ ایمن کے ہاتھ سے چابیاں چھوٹ کر نیچے جا گئی۔ اس کا حال بھی لاؤنج جیسا تھا۔ کھلی الماریاں، ٹوٹا ہوا سیب، گھر کا سارا فرنیچر، زیور، ٹی وی، فریج سوائے کپڑے لتے کے کچھ باقی نہیں تھا۔ انتہائی تسلی اور اطمینان سے پورے گھر میں جھاڑو پھیری گئی تھی۔ ایمن کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ جھاڑو گھر میں نہیں، اس کے مستقبل پر پھری تھی۔
سب کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ بہت دیر تک ماؤ ذہن کے ساتھ وہ یوں ہی ہاتھ پیر چھوڑے بیٹھی رہی۔ باہر اندھیری رات پھیلنے لگی، آس پاس کے گھروں کے لان روشنی کے کمکموں سے جگمگانے لگے، جبکہ اس کا گھر مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہت دیر بعد خود کو سنبھال کر اٹھی، روشنی جلائی، موبائل نہ جانے کہاں رکھ دیا تھا۔ اس نے پاگلوں کی طرح ڈھونڈا، کس سے کہوں، کس کو بتاؤں؟ ایک نانا ہی تھے جنہیں وہ خود پر گزری قیامت کے بارے میں بتا سکتی تھی۔ نانا کے پاس تو موبائل تھا نہیں، انہوں نے احتیاطاً شاہ کا نمبر لکھوا رکھا تھا۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں کے ساتھ نمبر ملایا، بیل جاتی رہی مگر کسی نے اٹھایا ہی نہیں، یقیناً وہ لوگ سو گئے تھے۔ اس نے تھک کر موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ وہ رات ایک بار پھر ایمن کے وجود پر تمام تر ہولناکی کے ساتھ اتری تھی۔ ایمن نے ساری رات خالی فرش پر اندیشوں سے لرزتے ہوئے گزار دی تھی۔ شاہ نے ناشتہ بنا کر نانا کو بھی بلا لیا تھا۔ جس دن سے ایمن اور نانا نے شاہنیل کو نسیمہ کی غیر موجودگی میں سنبھالا، وہ اکثر ایسی مہربانیاں کرتا رہتا تھا۔ ناشتے کے دوران ہی اس نے اپنا موبائل چیک کیا، پھر چونک گیا۔ ایمن کی مسڈ کال! خدا خیر کرے، نانا جان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ ساری رات کال کرتی رہی۔ رات کو وہ کچھ پریشان ہو گئے۔ نمبر ملاؤ۔ شاہ نے کئی بار نمبر ملایا مگر نفی میں گردن ہلا دی۔ وہ ریسیو نہیں کر رہی۔ بغیر کسی مقصد اور وجہ کے تمہیں کال نہیں کر سکتی۔ میں نے تمہارا نمبر لکھوایا تھا۔ وہ تنہا رہتی ہے، زندگی میں کچھ مشکل ہوئی تو مجھے بلا لینا۔ شاہ نے خاموشی سے موبائل ایک طرف رکھا اور شاہنیل کو ناشتہ کروانے لگا، اگرچہ خود اس کا ذہن بھی ایمن میں اٹک گیا تھا۔ سنو، فیکٹری جاتے اس سے ملتے جانا، اللہ کرے وہ ٹھیک ہو۔ آپ فکر نہ کریں، میں چلا جاؤں گا۔ انہیں بے تحاشا پریشان دیکھ شاہ نے تسلی دی۔ پریشانی کی بات تو ہے نا بیٹا، ورنہ وہ اتنی رات گئے تک فون کیوں کرتی؟ تبھی نسیمہ آ گئی۔ شاہ نے اسے بچے کو نہلانے اور کپڑے بدلنے کا کہا اور خود بھی وقت سے پہلے ہی نکل گیا تھا تاکہ ایمن کی خیریت دریافت کر کے وقت پر فیکٹری پہنچ سکے۔ ایمن کے خوبصورت گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے سوچا، طاہر ٹھیک ہی کہتا تھا۔ بہت دیر تک بیل دینے کے بعد کوئی رسپانس نہ پایا تو تشویش کا شکار ہونے لگا۔ کہیں وہ نانا کے گھر جانے کے لیے تو نہیں نکل گئی؟ اس نے جھری سے جھانکا، واچ میں گاڑی موجود تھی۔ اب کیا کروں؟ وہ مایوس ہو کر ساتھ والے گیٹ کو دیکھنے لگا۔ ابھی بیل بجانے کے بارے میں سوچ رہا تھا جب ایمن نے گیٹ کھولا۔ لوگ تو گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں، شاہ نے ناراضی سے کہا، پھر ایمن کا ستا ہوا متورم چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ ایمن نے خاموشی سے راستہ چھوڑا اور اندر چل دی تھی۔ شاہ نے عمارت کے بیرونی سانچے کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ لاؤنج میں آ کر یہ ستائش حیرت میں ڈھل گئی اور بیڈ روم میں آ کر تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ مائی گاڈ، یہ کب؟ کل، میرے آنے سے پہلے، ایمن نے کنپٹی مسلتے آہستگی سے بتایا۔ دن دہاڑے؟ گویا جو کوئی بھی تھے تمہاری روٹین سے اچھی طرح واقف تھے۔ آؤ پولیس میں رپورٹ لکھوائیں۔ شاہ نے ہمدردی اور افسوس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ایمن کو دیکھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ایمن، یہ چھوٹی موٹی چوری نہیں ہے، مجھے نہیں لکھوانی۔ وہ ڈوبتے جہاز پر ہارے ہوئے مسافر کی طرح کھڑی تھی۔ آر یو میڈ؟ شاہ کو غصہ آ گیا مگر ایمن کو اس کے غصے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ رپورٹ لکھوانے کے بعد کے مراحل سے خوف زدہ تھی۔ تھانے کے بار بار چکر، عجیب و غریب سوالات، بھاگ دوڑ، اور اس کے لیے دوڑتا کون؟ وہ بوڑھا نانا۔ اس سے بہتر تھا وہ اس نقصان سے صبر کر لے۔ سوچ کیا رہی ہو؟ اب سوچنے کے لیے رہا ہی کیا ہے؟ وہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آؤ تمہیں نانا کی طرف چھوڑ دوں۔ تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ شاہ صاحب، آپ کو فیکٹری سے دیر ہو رہی ہے، میں اپنی گاڑی میں چلی جاؤں گی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی شعوری کوشش کی۔ آر یو شیور؟ شاہ نے اسے بغور دیکھا۔ اس ذہنی ابتری کے ساتھ ڈرائیونگ کے دوران کوئی حادثہ بھی ہو سکتا تھا۔ ایمن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں جلدی آ جاؤں گا، پھر مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا ہے۔ آپ پہلی بار میرے گھر آئے اور میں… ایمن، یہ وقت مہمانداری کا نہیں، تم فوراً نانا کی طرف چلی جاؤ، شاہ نے نرمی سے کہا۔ اس کے جانے کے بعد ایمن نے اپنے چند جوڑے اور چھوٹا موٹا سامان اٹھایا اور نانا کی طرف آ گئی تھی جو اس کے لیے پہلے ہی فکر مند تھے۔ ساری تفصیل سن کر دل ہی تھام لیا۔ شکر ہے تم وہاں نہیں تھی، کاش ہوتی، ایک گولی مجھے بھی مار دیتے۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ فضول مت بولو، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، زندگی ہر چیز سے قیمتی ہوتی ہے۔ انہوں نے کھڑکا تو چپ ہو گئی۔ شاہنیل بہانے بہانے سے پاس آ رہا تھا مگر ایمن نے کوئی لفٹ نہ کروائی، بس نانا کے بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ نانا نے نیند کی گولی دی تو اس نے خاموشی سے کھا لی۔ وہ اب کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔
تھوڑی سی نیند نے اس کے اعصاب کو ذرا سا پرسکون کر دیا۔ شام کو بلال اور شاہمیر آ گئے تھے۔ دونوں رپورٹ درج کروانے پر وزد تھے مگر ایمن مان کر ہی نہ دی۔ وہ خوف زدہ تھی، تبھی لوٹ کر گھر نہ جا سکی اور نہ ہی نانا نے اسے جانے دیا تھا، مگر جب سے یہاں آئی تھی مسلسل ذہنی خلفشار کا شکار تھی۔ شاہنیل کی معصوم اور بھولی بھالی باتیں بھی دل نہ بہلاتی۔ بہت تھوڑی بے فکری تھی، کچھ عرصہ زیور بیچ کر گزارا ہو جاتا، تب تک شاید قدرت کوئی سبیل بنا دیتی، وقار الحسن کا دل موم ہو جائے یا کچھ اور، لیکن ظالموں نے اسے پل بھر میں کنگال کر دیا۔ نانا پر الگ اس کا بوجھ آن پڑا تھا۔ وہ مستقل ان کے کمرے میں ڈیرا ڈالے ہوئی تھی، اگرچہ انہوں نے برآمدے میں چک لگوا کر وہاں اپنے لیے بندوبست کر لیا تھا، مگر یہ عارضی تھا۔ وہ شرمندہ ہوتی رہتی، پھر شاہمیر کی وہاں موجودگی، اگرچہ وہ سارا دن گھر پر نہ ہوتا، شام ڈھلے آتا، کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کرتا، پھر بچے کے ساتھ باہر نکل جاتا۔ ایمن بھی اس کی موجودگی میں کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ شاہمیر نے اس کا گریز دیکھ کر نانا کے ساتھ چائے پینا بھی بند کر دی تھی۔ حقیقتاً اس گھر کے تینوں افراد ایک دوسرے کی موجودگی میں بے چینی محسوس کرتے، کیونکہ کوئی بھی کھل کر اپنے معاملات انجام نہیں دے پا رہا تھا۔ نانا جان، آپ نسیمہ کو جواب دے دیں، گھر کے کام کاج کتنے ہیں، میں تو کر لیتی ہوں۔ ایمن نے اپنے تئیں خرچے میں کمی کی سبیل کی۔ تم کون سا مستقل یہاں رہو گی؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ وہ نیچے فرش پر بیٹھی ان کے کرتے کی مرمت کر رہی تھی۔ کبھی کبھار یوں ہی سیکھے ہوئے کام زندگی میں کام آ جاتے ہیں، جہاں قسمت لے جائے۔ وہ مسکرائے کہ بھولے سے اپنی پریشانی پر ظاہر نہ کرتے تھے۔ قسمت نے جہاں لانا تھا لے آئی ہے، اب سوچ رہی ہوں کہ گاڑی بیچ دوں۔ کیوں؟ کچھ تو آمدنی کی سبیل ہو۔ تمہیں یہاں کھانے کو نہیں ملتا؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا تو شرمندہ ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، بس یہاں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ بھی نہیں، باہر کھڑی ہے، آرام سے ڈاکو اڑا کر لے جائیں گے۔ اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس نے رسانیت سے کہا۔ تبھی شاہنیل اپنی گاڑی اٹھائے اس کے پاس آ گیا۔ وہ اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ بیٹھ کر کھانے سے خزانہ بھی خالی ہو جائے گا، کوئی چھوٹا موٹا کام ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس نے کرتا ایک طرف رکھ کر بے خیالی میں گاڑی پکڑی۔ دروازے پر دیکھو کون ہے؟ نانا نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ نسیمہ دیکھ لے گی، وہ بیزاری سے بولی۔ وہ بازار گئی ہے۔ وہ بادل ناخواستہ اٹھ کر دروازے تک آئی۔ شاہمیر تھا۔ کیسی ہیں مس ایمن؟ ٹھیک ہوں، ایمن نے راستہ دیا۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگتی، وہ اس کی بے تکلفی سے کہنے پر چڑھ گئی تھی۔ شاہمیر بچے کی آواز سن کر نانا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ، تم تو اب 2 پل کے لیے بھی پاس نہیں بیٹھتے۔ انہوں نے شکوہ کیا تو وہ شاہنیل کو گود میں لے کر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ایمن، اچھی سی چائے تو بنا دو۔ برآمدے میں رکی ایمن نے اس کی آواز سنی اور کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایمن کی چائے آنے تک وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ شاہمیر کو پہلے سے زیادہ کمزور محسوس ہوئے، شاید ایمن کی وجہ سے۔ ایمن اپنی پیالی لے کر باہر نکلنے کو تھی، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ ایک کونے میں کرسی پر ہی ٹک گئی۔ یار، کوئی چھوٹی موٹی جاب ایمن کے لیے بھی دیکھو۔ شاہمیر نے ایمن کی طرف دیکھا۔ وہ چائے کی پیالی میں جھانک رہی تھی۔ اس کی خاموشی رضامندی کی دلیل تھی۔ جاب ہے تو وہی پیکنگ گرل والی؟ کر لوں گی۔ ایمن نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ بہت دیر تک کچھ بول نہ سکا، پھر ایک دم ہنس دیا۔ زندگی میں کمپرومائز ٹھیک ہے، مگر ایسا بھی کیا؟ شاہمیر صاحب، اب مجھے پروفیسری تو ملنے سے رہی۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ مس، جس جگہ آپ کا گھر ہے وہاں کی ویلیو جانتی ہیں؟ جی، ایمن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں بھی نہیں جانتا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ اگر اس گھر کو رینٹ پر لگایا جائے تو تمہیں اچھی خاصی آمدنی ہو سکتی ہے۔ ایمن اور نانا نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر نانا ایک دم پرجوش ہوئے۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہارے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں زیادہ لوگوں کو تو نہیں جانتا، مگر بلال سے مشورہ کر کے کسی پراپرٹی ڈیلر سے بات کر لیتے ہیں۔ بیٹا، یہ کام تو تم جتنا جلد کرو اتنا ہی اچھا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، شاہمیر نے ایمن کو دیکھ کر کہا۔ ایمن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور خالی پیالیاں اٹھانے لگی۔ وہ آج پھر وہیں سبز بیلوں والے گھر کے سامنے تھی۔ ہر روز خود سے کیا عہد ایک لمحے میں ٹوٹ جاتا۔ مجھے یہاں نہیں آنا۔ وہ یہاں سے جاتے ہوئے خود سے وعدہ لیتا اور دوسرے دن پھر وہیں موجود ہوتا۔ پھر خود سے الجھنے اور ملامت کرنے کا سلسلہ، نہ جانے کون تھا جو بار بار اسے سوال کرتا، جب تمہیں ان سے ملنا ہی نہیں تو یہاں کیا لینے آتے ہو؟ بس یوں ہی وہ خود اپنے آپ سے نظریں چراتا،
بس ایک آس تھی، شاید کبھی گیٹ کھلے اور وہ باہر آ جائیں۔ وہ کچھ بھی تو نہیں چاہتا تھا، مگر ایک جھلک اس نے ایک بار پھر سر اٹھا کر گھر کی سمت دیکھا اور جھنجھلا کر سامنے پڑے پتھر کو زور سے ٹھوکر ماری۔ میں نے زندگی میں جب بھی کوئی خواہش کی، تم نے اس کے پیچھے مجھے دوڑایا۔ مانتا ہوں کہ میں تیرا نیک بندہ نہیں، پر وہ بھی تو ہیں جو تیرے وجود سے بھی منکر ہیں۔ تو انہیں جھولیاں بھر بھر کر عطا کرتا ہے، میں تو تجھ سے ان کی ایک جھلک مانگتا ہوں۔ تو نے مانگا کب؟ تو نے ہمیشہ صرف خواہش کی۔ اس کے اندر بڑی زور کی ضرب پڑی تھی، وہ بلبلا اٹھا، یا اللہ، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے دل سے دعا نکلی اور قبولیت کی سند پا گئی تھی۔ جب وہ مایوس ہو کر بائک سٹارٹ کر رہا تھا، تبھی ایک گاڑی وہاں رکی۔ وہ رک کر دیکھنے لگا۔ فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور تھا اور عقب میں دونوں بچے اور ان دونوں کے ساتھ۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ انہوں نے آدھا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا، وہی برسوں پرانی عادت۔ شاہ کا دل ننھا سا بچہ بن گیا۔ وہ بھاگ کر چوکیدار کو گیٹ کھولنے سے روکنا چاہتا تھا، اس ادھوری جھلک کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی ماں کو پکارنا چاہتا تھا۔ وہ بھول جانا چاہتا تھا کہ کبھی ان کے درمیان کوئی فاصلہ بھی آیا، مگر ایک بے رحم اور سپاک لمحہ جدائی کی خلیج بن کر ان کے درمیان پھر سے حائل ہو گیا تھا۔ گیٹ کھلا، گاڑی سبک رفتاری سے اندر چلی گئی۔ شاہ کی پیاسی نگاہیں گاڑی کے پیچھے لپک گئی تھیں، پھر گیٹ بند ہو گیا۔ فضا میں ایک سپاک لمحے کا رونق زدہ پل ٹھہر گیا تھا۔ آج سے میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے مر گئیں۔ میں زندگی بھر آپ کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ مجھے نفرت ہے اس حویلی سے اور آپ سے۔ ان بے یقین نگاہوں میں پھیلتی نمی نے شاہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کس منہ سے جاؤ گے شاہ؟ کیا وہ تمہیں معاف کر دیں گی؟ اس نے دیوانہ وار موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور فل سپیڈ پر چھوڑ دی تھی۔ وہ وہاں سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ ایمن کو جتنی بے چینی لاحق تھی، شاہ اتنی ہی دیر کر رہا تھا۔ ایمن کو تو لگا تھا ادھر بات کی اور ادھر گھر کرائے پر چڑھ جائے گا۔ ایک آدھ بار نانا سے پوچھا تو وہ نہ جانے کس الجھن میں تھا۔ کچھ روکھے سے لہجے میں کہہ گیا، ہر کام میں تھوڑا وقت لگتا ہے، جلدی کس بات کی ہے؟ کیسا انسان ہے، آج ہمیں ضرورت پڑی تو کیسے نخرے دکھا رہا ہے۔ اس نے جلتے کوٹتے گود میں چڑھے شاہ کو نیچے اتار دیا تھا۔ وہ ری ری کرنے لگا، نسیمہ اسے سنبھالو۔ ایمن کچھ درستی سے کہتی اندر چلی گئی۔ جب سے ایمن یہاں آئی تھی وہ نسیمہ کے پاس کم اور ایمن کے پاس زیادہ رہتا تھا۔ ایمن کا بھی دل لگا رہتا۔ واش بیسن کے سامنے شیو کرتے شاہ نے آئینے میں اسے اندر جاتے دیکھا، پھر تولیے سے چہرہ صاف کرتے ہوئے بچے کے پاس آیا تھا۔ گندی آنی نے ڈانٹا ہے نا؟ ہاں، ہم تو نوکر ہیں۔ ایمن دروازے میں کھڑی تھی۔ شاہ جو جھک کر بچے کو پیار کر رہا تھا، سیدھا ہو کر اسے دیکھا۔ میرا غصہ اس پر کیوں نکالتی ہو؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آپ کو میرا کام نہیں کرنا تو بتا دیں، میں کسی اور سے کہہ دوں۔ ٹھیک ہے، کسی اور سے کہہ دیں۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بدتمیز، کمینہ، دوسروں کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایمن دل ہی دل میں کوستی اندر گھس گئی تھی۔ شاہ نے بچے کی طرف دیکھ کر سیٹی بجائی اور واش بیسن کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں، رشتہ گھر میں موجود ہے اور میں خوامخواہ یہاں وہاں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ نسیمہ نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بآواز بلند سرگوشی کی۔ کیا کہا؟ شاہ نے خوشمگی نگاہوں سے نسیمہ کو گھورا۔ وہ پہلے بوکھلائی پھر پاس آ کر سرگوشی میں بولی، بھیا سچ کہتی ہوں، لڑکی بری نہیں، نہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہ تمہارا۔ دونوں مل کر ایک گھر بنا لو۔ گیٹ لاسٹ۔ ہاں جی، دفع ہو جاؤ۔ اب کے دھاڑا تو نسیمہ نے کچن کی طرف دوڑ لگا دی تھی، پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا نہانے کے لیے غسل خانے میں گھس گیا۔ شاہ نے خالی ذہن کو دیکھا، پھر ناراض آنی کو منانے کے لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جو دن گزر رہے تھے ایمن کی فرسٹریشن بڑھنے لگی تھی۔ اسے اپنا آپ بوجھ لگتا تو بیٹھے بیٹھے بڑبڑانے لگتی۔ نانا بیچارے اسے کیا سہارا دیتے؟ وہ خود عمر کے اس دور میں تھے جہاں خود انہیں سہارے کی ضرورت تھی، بس اسے صبر کی تلقین کرتے رہتے۔ اس دن وہ صبح ہی تیار ہو گئی۔ گاڑی پیٹرول کے بغیر بند پڑی تھی۔ بلال پہلے تو اکثر آتا، اب ایمن کی وجہ سے بہت کم چکر لگاتا۔ اب تو کئی دنوں سے آیا بھی نہیں تھا۔ کہیں جا رہی ہو؟ نانا چونکے۔ نانا جان، خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گزارا نہیں ہوتا۔ شاہ نے کہا تو ہے، کب تک اس کا انتظار کریں؟ اور اسے کیا پڑی ہے پرائے لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرے؟ کرنا ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا۔ شہر میں 20 پراپرٹی ڈیلر بیٹھے ہیں، میں خود کسی سے بات کر لیتی۔ وہ دل میں ٹھان چکی تھی، یوں اکیلی کسی مرد کے بغیر کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ وہ تشویش کا شکار ہوئے۔ اب مرد کہاں سے ڈھونڈوں؟ رسک تو لینا پڑے گا۔ وہ پہلے جھنجھلائی، پھر کچھ خجل سے انہیں تسلی دینے لگی۔ وہاں آس پڑوس میں میرے کچھ واقف کار ہیں، ان کے توسط سے بات کروں گی تو پھر ڈاکٹر شہر
وہ کہتے کہتے رک گئی۔ نہ جانے کیوں وہ ان کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ ہر اس شخص سے گھبراتی تھی جو اس کی تاریک ماضی کے بارے میں جانتا ہو۔ آپ دعا کیجیے گا۔ لیکن دعا کرنے سے پہلے ہی شاہمیر چلا آیا۔ وہ معمول سے کچھ پہلے آیا تھا۔ ایمن کو تیار دیکھ کر پوچھنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ نہیں، وہ جھنجھلائی۔ اب پھر سے تسلیاں دینے آ گیا ہے۔ لڑکے، ایک کام کا وعدہ کیا تھا تم سے، وہ بھی نہ ہوا۔ ایمن کا خیال ہے؟ بابا جان، آپ چائے پئیں گے؟ ایمن نے تیزی سے بات کاٹی۔ میں کچھ زیادہ ہی وعدے کا پکا نہیں، لیکن تمہارا کام ہو گیا ہے۔ شاہمیر نے دیکھا، اس کے چہرے پر سکون سا چھا گیا تھا۔ اب ایمن ساتھ چلے تو کچھ ابتدائی ضروری کارروائی ہو جائے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ نانا نے خوش دلی سے اجازت دی۔ تیار تو تم ہو ہی، چلیں؟ وہ سر ہلا کر ساتھ ہو لی۔ شاہنیل سویا ہوا تھا، ورنہ باپ کو دیکھ کر شور مچا دیتا۔ نسیمہ نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ جاتے دیکھا اور کام چھوڑ کر دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ ماشاء اللہ، دونوں ساتھ چلتے کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ نانا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بابا جی، سچ کہتی ہوں، اس بارے میں سوچیں ضرور۔ وہ کچھ لمحے بے توجہی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر آہستگی سے بولے، جیسے میرے رب کی مرضی۔ وہ کوئی کینیڈا سے آئی فیملی تھی، اچھے خاصے رینٹ پر گھر چلا گیا۔ ایمن کو لگا وہ ہلکی پھلکی ہو گئی ہے۔ بہت دنوں کی ٹینشن کے بعد اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا، اور یہ سب اس شخص کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے مشکور نگاہوں سے شاہمیر کو دیکھا۔ بلیک پینٹ پر کریم کلر کی ٹی شرٹ میں وہ اچھا خاصا اسمارٹ اور جاذب نظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی وحشت، گھنی سنجیدگی اور آنکھوں کی سرخی غائب ہو چکی تھی۔ وہ شاہمیر سے کافی مختلف لگ رہا تھا، جیسے اس نے طاہر کے فلیٹ پر دیکھا تھا۔ وہ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے مسکرایا۔ تم میرا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہو؟ کرنا تو چاہیے۔ چھوڑو، میں آج کل نیک بننے کی ریہرسل کر رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے گلاسز آنکھوں پر لگائے تھے۔ آپ بہت عجیب انسان ہیں۔ کچھ زیادہ نہیں۔ اس نے مسکرا کر ایمن کو دیکھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ ہی کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔